استلام کرنے کے بعد آپ لوگ نیت کریں گے اس کی صحیح کرنے کی، اے اللہ میں صحیح کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کر رہا ہوں، نیت کر رہا ہوں، اے اللہ میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد جیسے ہم لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اس آیت کی تلاوت کریں گے کہ جس کے اندر اللہ نے صفا اور مروہ کا ذکر فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ پھر درود پاک پڑھیں گے، درود پاک پڑھ کے آپ لوگ اپنی دعا کو مکمل کریں گے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد حاجی صاحب صفا پہاڑ سے مروہ پہاڑ کی طرف صحیح شروع کرنی ہے۔ صحیح کے اندر چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ دہرا لیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ وہی پہلے والی بات آگے قاری صاحب آگے پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک دعا روایت کرتے ہیں، اس دعا کے اندر ہم لوگ اللہ سے 3 چیزیں مانگ رہے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے نفع والا علم عطا فرما۔ دوسری چیز ورزقا واسعا، اللہ مجھے وسیع رزق عطا فرما۔ اور تیسری چیز وشفاء من کل داء، اللہ مجھے تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ یہ دعا پڑھ کے زمزم کا گلاس آپ لوگوں نے ہاتھ میں لینا ہے، چہرہ آپ کا کعبے کی طرف ہو، اور 3 سانس کے اندر زمزم پینا، یہ سنت عمل ہے۔ زمزم پینے کے بعد حاجی صاحب جب آپ لوگ صحیح کے لیے صفا پہاڑ کے قریب پہنچیں گے تو سب سے حجر اسود اور گرین لائن کے برابر پہنچ کر جو حجر اسود کا استلام کریں گے وہ آپ کا 8واں استلام ہوگا۔ 7 چکر 8 استلام کے ساتھ آپ کے کعبہ کے 7 چکر مکمل ہوئے۔ ابھی طواف مکمل نہیں ہوا، طواف مکمل اس وقت ہوگا جب ہم لوگ فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جب مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں گے اس وقت ہمارا طواف مکمل ہوگا۔ یہ جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اگر جن بھائیوں کو یہ 2 صورتیں آتی ہیں، فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اگر یہ صورتیں نہیں آتی، جو آپ کو آتی ہے وہ صورتیں پڑھ کے آپ لوگ 2 رکعت نماز مکمل کریں گے اور دعا کریں گے۔ حاجی صاحب آپ کے عمرے کے 2 فرض پورے ہو گئے، آپ کے عمرے کے 2 ہی واجب ہے۔ پہلا واجب ہے صفا اور مروہ کے پہاڑ کے درمیان کے اندر صحیح کے 7 چکر لگانا، اور دوسرا واجب ہے سر کے بال منڈوانا۔ جب آپ لوگ طواف کے بعد صحیح کے لیے جائیں گے، صحیح اور طواف کے درمیان کے اندر ایک اور سنت عمل ہے جو آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، یہ بھی جائز ہے۔ حاجی صاحب تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے طواف سٹارٹ کرنا ہے۔ یہاں طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر مرد حضرات کے لیے ایک چیز اضافی ہے، وہ ہے رمل۔ رمل کہتے ہیں تھوڑا اکڑ کے چلنا، سینے کو نکال کے چلنا، جیسے پہلوان چلتا ہے، پہلے 3 چکروں کے اندر۔ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ لوگ طواف سٹارٹ کریں گے، جب آپ لوگ کعبہ کے چوتھے کونے پہ پہنچیں گے جس کو رکن یمانی والا کونا کہتے ہیں، آپ لوگ پیچھے جو دعائیں پڑھ رہے تھے ان دعاؤں کا پڑھنا بند کر دیں گے۔ اور ایک دعا ہے جس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس کے دوسرے سپارے سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے اس دعا کا ذکر فرمایا ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی اس دعا کا ذکر ملتا ہے۔ اس دعا کو آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے جب آپ لوگ حجر اسود اور گرین لائٹ کے برابر پہنچیں گے آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ حاجی صاحب اسی طریقے سے آپ لوگ حجر اسود کا دوسرا استلام کریں گے، آپ کا دوسرا چکر اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو ایسے آپ نے 7 چکر لگانے، ہاتھوں کو چومیں گے، ہاتھوں کا بوسہ دیں گے، اس کو کہتے ہیں حجر اسود کا فرضی استلام کرنا۔ استلام کرنے کے بعد تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ لوگ طواف اسٹارٹ کریں گے۔ ایک مرتبہ تیسرا کلمہ میرے ساتھ دہرا لیں گے، میرے ساتھ پڑھ لیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
آج تو کل صاحب ساتھ میں رہیں گے, آگے یہ پڑھیں گے, آپ نے ان کے ساتھ ساتھ پڑھا. والا کونا کہتے ہیں جہاں سے آپ لوگوں نے طواف اسٹارٹ کرنا ہے. جب آپ لوگ حجر اسود والے کونے کے قریب پہنچیں گے تو حجر اسود والا کونا آپ کے الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ کی طرف آئے گا, اور آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف دائیں ہاتھ کی طرف گرین لائٹ لگی ہوگی, سبز لائٹ لگی ہوگی, اس پہچان کے لیے کہ جب طواف کرنے والا دور سے آ رہا ہو تو اس کو گرین لائٹ کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ یہ وہ جگہ, یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ ہمارا طواف کا چکر ختم ہوگا, جہاں سے ہمارا طواف کا چکر اسٹارٹ ہوگا. اجے صاحب حجر اسود والے کونے کے قریب پہنچ کے جو آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے, اللہ اوپر پڑھتے ہوئے آپ لوگ کعبہ کی بیت اللہ کی زیارت کریں گے, ساتھ ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. اجے صاحب اس دعا کے اندر سب سے جو پہلی چیز مانگنی ہے, ذرا ان الفاظ پہ غور کرنا ہے. سب سے پہلے مانگنا ہے کہ اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ, ہم جو بھی جائز دعا مانگے اے اللہ اس کو قبول فرمانا. اس کے بعد بقیہ اپنے لیے, رشتہ دار, دوست احباب, اپنی اولادوں کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے آپ کے آنے سے پہلے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ لوگوں کے لیے دعائیں مانگی تھی, ان کو بھی اپنی دعا کے اندر شامل کرنا ہے. دعا ایسی ہے کہ آپ لوگ گلے کے اندر رکھیں گے, یہ آپ سمجھو نشانی ہے, آپ کا پاسپورٹ ہے, اور اس گلے والی آئی کے بیک سائڈ پہ ہوٹل کا کارڈ دیا گیا ہے. یہ اس لیے دیا گیا ہے اگر بالفرض آپ لوگ ہوٹل کا رستہ بھول جاتے ہیں, کسی کو بھی یہ ہوٹل کا کارڈ دکھائیں گے, انشاءاللہ یہ آپ کو ہوٹل تک چھوڑ کے جائیں گے یا آپ کو ہوٹل کا رستہ بتا دیں گے. اس کے علاوہ جہاں پہ ابھی آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے وہ 8 فلور ہے, ریسٹورینٹ ہے, یعنی کھانے کی جگہ. آپ کی جو کھانے کی ٹائمنگ رہے گی, صبح کا ناشتہ 6:30 سے 8:30 بجے تک, یہ صبح کے ناشتے کی ٹائمنگ ہے. دوپہر کا کھانا دوپہر کو 12 سے 2:30 بجے تک, یہ آپ کے دوپہر کے کھانے کی ٹائمنگ رہے گی. رات کا کھانا رات کو تقریباً 8 سے رات کو 10:30 بجے تک, یہ آپ کے رات کے کھانے کی ٹائمنگ ہے. اس کے علاوہ آپ کو لانڈری کے لیے 3 ٹوکن دیے گئے ہوں گے, کوپن آپ کو دیے گئے ہوں گے. لانڈری والا بھائی جہاں پہ ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے, یہ TR ہے, مسجد ہے, نماز پڑھنے کی جگہ ہے. آپ کے رائٹ سائڈ سے وہاں اندر لانڈری والا بھائی آتا ہے رات کے کھانے کے وقت, یعنی جیسے کھانے کی ٹائمنگ ہے اسی ٹائم پہ, ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن آتا ہے. جس دن بھی آپ نے ٹائمنگ دینے لا شریک لک لبیک اللہم لبیک.